نہیں کہ ہماری عقل اور سمجھ میں آئے، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے۔ یہ کیو آر کوڈ یہ ہماری سمجھ میں نہ آئے اور آئیں، ضروری نہیں۔ کائنات کے پراسرار راز، تہ در تہ راز ہماری عقل اور سمجھ میں کیسے آ سکتے ہیں، ہماری شعور اور احساس میں کیسے آ سکتے ہیں۔ ایک پرانی کتابیں بیچنے والے نے اپنا واقعہ سنایا۔ پرانی کتابیں بیچتے ہیں، پرانی کتابیں بیچتے ہیں، اس نے اپنا واقعہ سنایا۔ کہنے لگے میں پرانی کتابوں میں جب فارغ بیٹھتا تھا سیدھے دیکھتا رہتا تھا، جب کتابیں پڑھنے کا ذوق تھا۔ کہنے لگے دیکھتے دیکھتے مجھے کسی ایک کی ایسی کتاب ملی چھوٹی سی، کہتے میں کباڑیا تھا، پرانی کتابیں بیچنے والا، تو میں نے ایک کتاب دیکھی، اس میں بڑے دلچسپ واقعات تھے، میں نے پڑھنے شروع کر دی۔ آگے پیچھے سے کچھ صفحے پھٹے ہوئے تھے، دعا موجود تھی، تو کہا مجھے زندگی میں پہلی دفعہ پتا چلا کہ اس دعا کا نام دعائے حزب البحر ہے، پہلی دفعہ پتا چلا۔ تو میں نے وہ واقعات پڑھنے شروع کر دیے۔ یہ بصرہ میں ایک صاحب تھے، جو بصرہ بہت بڑی بندرگاہ ہے، بہت بڑی منڈی ہے عالمی تجارت کی۔ میں بصرہ گیا ہوں، تو بصرہ میں ایک تاجر تھا جس کا مال جہازوں میں آتا تھا اور جہازوں میں جاتا تھا، وہ بصرہ کے بڑے تاجروں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اور عجب بات یہ ہے کہ آج تک اس کے مال میں اس کو کبھی گھاٹا نہیں ہوا تھا۔ نفع نقصان تو کاروبار کا حصہ ہے، وہ کبھی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اس کا جہاز کبھی لوٹا نہیں گیا تھا۔ قزاق لوٹ لیتے ہیں، بحری قزاق ہوتے ہیں، چور ڈاکو جہاز لوٹ لیتے ہیں۔ کئی دفعہ قزاقوں نے اس کے قریب آئے جہاز کے، لیکن کوئی ایسی طاقتیں تھیں کہ وہ اپنا منہ چھپاتے تھے، منہ کے آگے ہاتھ دیتے تھے جیسے کوئی چیز ان کے منہ پہ لگتی اور چیختے تھے، اور واپس وہ پھر اپنی کشتیاں لے کے چلے جاتے تھے۔ کہاں لوگوں نے یہ بات سنی ہوئی تھی، ایک تو اس کا جہاز کبھی نہیں لوٹا، دوسرا اس کو نقصان کبھی نہیں ہوا، اور تیسرا اس کا آج تک کوئی جہاز ڈوبا ہی نہیں۔ کہا 80-85 سال کی عمر کا وہ تاجر تھا، اور 50 سال سے زیادہ اس کو جہازوں کی تجارت میں اور بڑی تجارت میں ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ کے کئی آئے، کئی زوال میں چلے گئے، کئی گھاٹوں میں چلے گئے، کوئی مر گئے، کوئی کام چھوڑ گئے، لیکن اس کو نہ زوال آیا نہ گھاٹا آیا، کچھ بھی نہ آیا۔ اور لوگ حیران تھے کہ اس کے پاس ایسی کون سی چیز۔ اور کہا کئی دفعہ اس کے جہاز کو ڈبونے کے لیے تدبیریں کی گئیں، اس کے جہاز کے لوٹنے کی حاسدوں نے تدبیریں کی، کسی طرح اس کا کاروبار نقصان میں آ جائے۔ وہی چیز جو وہ 5 درہم میں بیچتا تھا، وہی چیز انہوں نے مارکیٹ میں 3 درہم میں بیچی، یہ بھی 3 درہم میں بیچنے پہ مجبور ہو جائے گا، اور اس کا مال بہت زیادہ ہے، جتنا مال ہے اتنا لاکھوں کروڑوں اربوں درہم کا اس کو نقصان ہوگا۔ ساری تدبیریں کر کے دیکھ لی، اس کو نقصان نہ ہوا۔ اس کی 5 درہم کی اگر بکنی تھی تو 5 ہی میں بکی، ان کی 3 میں بک گئی، وہ نقصان سے اور نقصان میں چلے گئے۔ انہوں نے ساری تدبیریں کر کے دیکھ لی۔ اب انہوں نے کیا کیا، اپنے جاسوس، اپنے بندے اس کے کارندوں ملازموں میں بھرتی کیے کہ راز کا پتہ کریں کہ اندر راز کیا ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ جو بندے تھے جو انہوں نے بھیجے تھے اندر کے راز لینے کے لیے، وہ واپس آئے، تو انہوں نے کہا کہ وہ سارا دن کچھ پڑھتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کا ایک ذاتی خادم تھا، اس کو کھلایا پلایا، اس سے دوستی کی، اس سے تعلق بنایا، جو جوانی سے بڑھاتے تک اس کا ذاتی خادم تھا، وہ خادم بھی خود بوڑھا ہو گیا۔
اس سے احوال پوچھا تو اس ذاتی خادم نے بتایا کہ اس کو کہیں سے ایک ورد ملا ہوا ہے، یہ سارا دن وہی پڑھتا ہے، جب اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، کوئی خدشہ بڑھ جاتا ہے، کوئی نقصان کا خطرہ ہوتا ہے یا کسی کی کوئی پریشانی اس کو آتی ہے کہیں سے، تو یہ پڑھنا زیادہ کر دیتے ہیں۔ دوسرا، اس نے ایک ٹیم بٹھائی ہوئی ہے، جماعت بٹھائی ہوئی ہے جہاز میں، ہر جہاز میں ان کو پوری تنخواہیں دیتا ہے، مراد، کھانے، کپڑے، لباس، ان کے گھر والوں کے لیے خیال، گھر والوں کا خرچہ کرتا ہے۔ وہ دعا وہ بھی وہی پڑھتے ہیں۔ پھر اس کا جو دفتر ہے جہاں سے سارا کاروبار بصرہ میں چلتا ہے، اندر بصرہ کے پرانے شہر میں، تو اس میں بھی وہ ایک پوری ٹیم بٹھائی ہوئی ہے، وہ ایک پوری جماعت بٹھائی ہوئی ہے، وہ بھی وہی دعا پڑھتی ہے۔ کہنے لگا 50 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں، چھوٹا سا تھا، میں ان کے والد کے پاس آیا تھا ملازمت کرتے، میری زندگی گزر گئی۔ کہنے لگے کہ میں اب اس کھوج میں تھا، اس تلاش میں تھا کہ مجھے اس دعا کا پتہ چل جائے کہ وہ دعا آخر ہے کیا، اور اس دعا کے اندر اتنی تاثیر، اتنی طاقت، اتنا کمال کیا ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ اس کے پیچھے وہ دعا ہے۔ اب ہے کیا دعا، کسی کو علم نہیں۔ یہ اطلاع ملی، ان حاسدین نے، تاجروں نے کہا کہ تجھے منہ مانگی قیمت دیں گے، تو اس دعا کا پتہ کر۔ ہر جہاز، جتنے بھی اس کے جہاز ہیں بڑے بڑے، ہر جہاز میں ایک ٹیم بیٹھی ہے، ایک جماعت بیٹھی ہے جو وہ دعا پڑھ رہی ہے، اس کا پتہ کر۔ یہ لوگ پھر گئے ملازمت کے، نوکری کے بہانے، انہوں نے جا کے پھر تحقیق کرنی شروع کی۔ کرتے کراتے یہ جہاز میں سوار ہو گئے اور جہاز کی اس ٹیم کے ساتھ راہ و رسم بڑھایا۔ کہا مجھے 3 مہینے گزر گئے، وہ درویش آنکھیں بند کر کے سارا دن پڑھتے تھے، تھک جاتے تھے، سو جاتے تھے، نماز کا وقت ہوتا تھا، نماز پڑھتے تھے، باقی اوقات میں وہ سارا دن وہی ورد رکھتے تھے۔ اچھا کھانا، اچھا بچھونا، خدام، غلام، ان کے کپڑے، ان کی جوتی، ان کے کھانے، ان کا انتظام سارا کرتے تھے۔ کہا 3 مہینے کے بعد وہ مایوس لوٹا۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں بتایا، اس کو جرت ہی نہیں ہوئی، ان کے اندر ہیبت، جلال، عظمت اتنی تھی تو جرت ہی نہیں ہوئی کہ ان سے پوچھے۔ کہا کہ ان میں ایک بندہ ایسا تھا جس نے کہا کہ میں آپ کو دنوں میں راز دوں گا۔ اس نے کہا تو کیسے دے گا؟ کہا یہ میری اپنی تدبیر ہے۔ یہ گیا اور دنوں کے بعد راز لے آیا۔ اس نے کہا وہ حزب البحر پڑھتے ہیں، تو نے کیسے راز لیا؟ کہا کہ وہ جو بابے بیٹھے تھے اس کے دفتر میں پڑھ رہے تھے، میں وہاں جا کے گیا اور میں نے بیماروں کی حالت بنائی، میں وہاں جا کے گر کے تڑپنے لگا۔ تڑپتے تڑپتے میں نے اپنے کانوں کو چوکنا رکھا کہ ان کے منہ سے کیا نکلتا ہے۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد دور سے آواز آئی، آپ حضرات بیٹھے ہیں، حزب البحر خود پڑھ رہے ہیں، اس پہ پڑھ کے پھونک دیں، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو دوسرے نے کہا ہاں ہاں، ہمیں حزب البحر پڑھ کے اس پہ بھی پھونکنی چاہیے۔ تیسرے نے بھی۔ 2-3 کے منہ سے لفظ حزب البحر اس کے لیے انجان لفظ تھا، لیکن اس نے لفظ یاد رکھ لیا۔ ان سے پڑھ کے ان کے منہ سے سنا اور سن کے آیا اور آ کے ان سے کہنے لگا کہ وہ جو دعا ہے اس کا نام حزب البحر ہے۔ اب واقف یہ بھی نہیں تھے۔ انہوں نے وقت کے صلحاء بزرگوں سے کے سامنے بات کہی تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ہے، حزب البحر دعا ہے اور وہ حفاظت کی دعا ہے، اس میں بڑی طاقت ہے، اس میں بہت زیادہ تاثیر ہے، اس میں رزق دولت ہے، اس میں مسائل مشکلات کا حل ہے، اس میں ناکامیوں اور قرضوں کا حل ہے۔ انہوں نے اس کے بہت فائدے بتائے۔ اب کیا کیا کہ ان جو حاسدین تاجر تھے انہوں نے بھی کچھ بندے بٹھائے اور ان کو کہا کہ حزب البحر پڑھنا شروع کر دیں ہماری حفاظت کے لیے، ہماری حفاظت کے۔ انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دی، لیکن ان کی حفاظت نہ ہوئی اور اس کی حفاظت ہوتی رہی۔ اب انہوں نے تحقیق کی، بہت زیادہ تحقیق کرنے کے بعد جس نتیجے پہ پہنچے کہ بصرہ کے جو تاجر تھے
اس تاجر کی جو جماعت تھی، ٹیم تھی، وہ حزب البحر پڑھ رہی تھی، حزب البحر پڑھ رہی تھی۔ ان نے اتنے زیادہ اخلاص خلوص سے، اتنا زیادہ اخلاص خلوص سے حزب البحر پڑھا کہ وہ حزب البحر کے عامل بن گئے، اور اتنے اخلاص توجہ سے پڑھا اور اتنا درد اور گمان سے پڑھا، وہ عامل نہیں کامل بن گئے۔ انہوں نے پڑھا مقابلے کے لیے، انہوں نے پڑھا اخلاص کے لیے۔ مقابلے اور اخلاص میں بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ اور یوں وہ تاجر سدا بہار رہا، بہت کامیاب رہا، اور اس تاجر کی تجارت کو کبھی زوال نہ آیا کہ اس تاجر کے پاس جہاں امانت تھی، دیانت تھی، سچائی اور صداقت تھی، وہاں اس تاجر کے پاس ایک حیرت انگیز دنیا تھی، اور وہ دنیا یہ تھی، اس تاجر کے پاس وہ دنیا یہ تھی حیرت انگیز کہ اس کے پاس حزب البحر